اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ ایک دفعہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ آفر کویسچن ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ میری بہن اس وقت عدت میں ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ پرابلم ہے اور ہر 6 منتھس کے بعد 6 مہینے کے بعد ڈاکٹرز کے پاس چیک اپ کے لیے جانا ہوتا ہے، تو کیا وہ پردے میں رات کے وقت جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، بالکل جا سکتی ہیں۔ اولاً تو یاد رکھیں کہ دوران عدت عورت گھر سے باہر نہیں نکال سکتی جبکہ کوئی ضرورت نہ ہو، اور اگر صحیح ضرورت ہے تو پردے میں نکل سکتی ہیں۔ اور یہ جو آپ نے رات کی قید لگائی، رات ضروری نہیں ہے، وہ دن میں بھی نکل سکتی ہیں۔ اگر ان پہ کسی کی نگاہ پڑتی ہے مثلا پردے کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ رات کے اندھیرے میں کچھ چھپ کر نکلنا ہوگا۔ ہاں، اگر رات میں ہی چیک اپ کرنا ہے ڈاکٹر نے، وہ جیسے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد بیٹھتے ہیں بعض ڈاکٹرز، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لیکن اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ غور کر لیا جائے کہ کیا یا گھر پہ چیک اپ ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں ہو سکتا تو پھر بالکل جا کر وہ چیک اپ کرا سکتی ہیں۔ اگر اس کو نہ کرائیں گی تو تکلیف بڑھے گی، پریشانی ہوگی، تو یہ تھوڑی چیزوں کا خیال کر کے بالکل جا سکتی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ کیا وہ کرائے کا گھر دیکھنے جا سکتی ہے، کیونکہ ابھی وہ کرائے کے گھر میں رہتی ہیں اور مالک مکان نے اس گھر کو سیل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو جی بالکل، اگر تو انہی کے چوائس کے اوپر یہ موقوف ہے، کوئی ایسا اور گھر کے اندر نہیں ہے۔ اب اگر یہ خصوصاً بیوہ کی بیوہ ہونے کی حیثیت سے عدت گزار رہی ہیں اور انہی کو آگے جا کے سب کچھ معاملات کرنے ہیں، تو یہ بھی ایک صحیح ضرورت میں آتا ہے کہ جائیں اور بقدر ضرورت بس جائیں، فوراً دیکھیں اور واپس آ جائیں۔ پھر اگر یس کریں گی تو ٹھیک ہے، پھر گھر سامان وغیرہ شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ دونوں صورتوں میں یاد رکھیں کہ جب کوئی عورت کسی ضرورت کی وجہ سے دوران عدت گھر سے باہر قدم نکالتی ہے تو اس کی عدت ختم نہیں ہو جاتی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر سے باہر قدم نکال لی عدت ختم، نہیں، عدت اپنی جگہ جاری رہے گی، جائیں کام کر کے واپس آئیں اور عدت کنٹینیو رکھنی ہوگی۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ آج کل یہ آئی ٹی کے شعبے میں ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے کسی نے کوئی چیز پروجیکٹ وغیرہ کوئی بھی چیز تیار کروانی ہے تو وہ آرڈر دیتا ہے اور سامنے والا خود اس کو تیار نہیں کرتا ہے بلکہ آگے کسی سے تیار کروا لیتا ہے۔ اور ان کے کہنے کے مطابق ہمارے پڑوسی ملک کے لوگ زیادہ اس کام کو کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی آرڈر دے دیتے ہیں تو وہ تیار کر کے دے دیتے ہیں اور پیسے لے لیتے ہیں۔ تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اس میں دو صورتحال ہیں۔ اگر تو کسی نے آپ سے کام کروانا ہے اور وہ آپ کے ٹیلنٹ کو جانتا ہے، آپ کی مہارت کو، آپ کے تجربے کو جانتا ہے، اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میرا یہ کام آپ ہی نے کرنا ہے اور آپ نے یس کہہ دیا، تو پھر تو آپ کسی اور سے نہیں تیار کروا سکتے۔ آپ اجرت کے مستحق اسی وقت ہوں گے جب آپ خود تیار کر کے دیں گے۔ اور اگر سامنے والے کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بس یہ چیز ہمیں تیار کر دیں، یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے، اب آپ کسی اور سے بھی تیار کر کے اگر اس کو دے دیں گے، جیسے آرڈر زیادہ آ جاتے ہیں بعض اوقات، آپ فوری طور پہ کام نہیں کر سکتے تو آپ نے کسی اور کو کام دے دیا، کام تسلی بخش اس کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، تیار کر کے آپ اسے دے دیں گے تو بالکل آپ جتنے پیسے آپ نے طے کیے ہیں اس کے مستحق ہوں گے۔ ایک سسٹر نے بتایا کہ جو میرے رپورٹس وغیرہ ہیں یا کوئی لیٹرز وغیرہ ہیں، چاہے وہ رپورٹس نجی قسم کی ہوں، پرائیویٹ ہوں یا کیسی بھی ہوں، وہ سب میرے ویسے تو بھائی کے گھر میں آتی ہیں، یعنی ڈاک وغیرہ وہاں پہنچتی ہے اور پھر یہ مجھ تک پہنچتی ہیں۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے بھائی جو ہیں وہ ان لیٹرز کو، رپورٹس کو کھول کر پڑھ لیتے ہیں، اور جب میں منع کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر جو چیز آئے گی میں تو اس کو دیکھوں گا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو جیسے کہ آپ کے بیان سے ظاہر ہے کہ آپ نہیں چاہتی کہ آپ کی ان رپورٹس کے اوپر یا کوئی جو لیٹرز ہیں ان کے اوپر کوئی اور مطلع ہو، تو اب یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ جی میرے گھر کسی کا خط آتا ہے تو میں پڑھ لوں گا، میرے پاس رپورٹ پہنچتی ہیں تو مجھے حق حاصل ہو گیا کہ میں کسی کی پرائیویسی میں مداخلت کا حق رکھنے شروع ہو جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر اجازت کے بغیر آپ کے بھائی ان کو کھول کے پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور بہت بیسٹ ہے کہ آپ ان کے گھر پہ نہ منگائیں، آپ کہیں اور منگا لیں۔ اور اگر کوئی مجبوری ہے ایسی تو بہرحال بھائی اس وقت خطا پر ہیں، گناہ گار ہیں، ان کو شرعی حق نہیں ہے کہ وہ کسی کی اس طرح رپورٹس یا کوئی بھی چیز ان کی اجازت کے بغیر کھول کے پڑھیں، ایسا کرنا گناہ ہوتا ہے۔ اور ضمناً یہی پھر موبائل وغیرہ کے اندر بھی ہوتا ہے کہ کسی کا خواہ مخواہ موبائل کھول لینا، اس کے میسیجز چیک کرنا، اس کا واٹس ایپ چیک کرنا،
یہ بھی شرعاً گناہ ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ جس کو شریعت نے ایک حق دیا ہے کہ اپنے ماتحت یا اپنے جو اس کی کفالت میں ہیں ان کی اصلاح اور تربیت مقصود ہے، ایسی صورت میں تھوڑی بہت گنجائش ہو سکتی ہے۔ جیسے ماں باپ ہیں مثال کے طور پہ، بچی پہ کچھ شک ہوا کہ شاید خدا نخواستہ یہ غلط ایکٹیویٹیز میں تو نہیں ہے، ایسے بیٹے کے اوپر ہوا اور انہوں نے اس وجہ سے چیک کیا کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہوگا تو ہم اس کو روک سکیں گے۔ اسی طرح اگر بھائی نے بہن کے متعلق کیا، یا شوہر زوجہ کے متعلق، یا اسی طرح زوجہ شوہر کے بارے میں گمان کرتی ہو کہ اگر یہ کسی غلط ایکٹیویٹیز میں ہے اور میں دیکھوں گی، میں اس کو روکنے پر قدرت رکھتی ہوں تو روک لوں گی، تو پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اجازت بالکل نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ میرے کان میں ایک دانہ ہے جس سے بعض اوقات پانی رس کر باہر آ جاتا ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب میں نماز پڑھنے لگوں تو اس میں کان میں پہلے اچھی طرح ٹیشو ڈال دوں تاکہ وہ باہر نہ نکلے اور پھر وضو کر کے میں نماز پڑھ لوں؟ تو جی ہاں بالکل ایسا ہی کرنا آپ پر واجب ہوگا۔ یاد رکھیں کہ جب کسی وجہ سے انسان کا وضو قائم نہ رہ پا رہا ہو اور ہم سخت مشقت میں پڑے بغیر کسی آسان ہیلے اور ذریعے سے اس ناپاکی کو خارج ہونے سے روک سکتے ہیں تو وہ ہیلہ اختیار کرنا واجب ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ زخم سے بار بار خون رس رہا ہے، اب آپ نے اس کے اوپر کوئی چیز لگا کے ٹائٹ سی کوئی اور اس کو باندھ لیا سختی کے ساتھ کہ اب وہ خون بلڈ باہر نہیں آئے گا، تو بالکل آپ وضو کر کے نماز پڑھیں، بعد میں چاہے اس کو ہٹا دیں۔ اس طرح کان کا مسئلہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، اور بھی کوئی بھی ایسا مطلب ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، آپ اس کو وقتی طور پر روک سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک تو ہوتا ہے کہ دیکھیں کبھی کبھار ہوا کا غلبہ ہوا، خروج ہوا کا، تو اس میں تو حکم یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز توڑ کر معاملہ کر کے دوبارہ آپ وضو کریں گے۔ لیکن بعض کو گیس پرابلم ہو جاتا ہے اور وضو ہی قائم نہیں رہتا، مسلسل ہوتا رہتا ہے یہ معاملہ، تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پوری کوشش سے روک کر اور کم از کم فرض ادا کر سکتا ہوں، تو پھر یاد رکھیں کہ وہ شرعی معذور نہیں بنیں گے، یعنی ان کو رخصت کوئی نہیں ملے گی، اسی حالت میں نماز کو ادا کریں اور وضو نہ ٹوٹنے دیں، ان کی نماز بالکل اسی طرح ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ خاتون تھیں، وہ UK سے مکے گئیں تو حالت حیض میں تھیں، تو سیدھی وہ ہوٹل پہنچ گئیں۔ پہنچنے کے بعد وہاں ویٹ کیا، جب ان کا حیض ختم ہو گیا، پاک وغیرہ ہو کر پھر وہ حرم گئیں اور ایک نفلی طواف خالی کر لیا، اور جب ان کو عمرے کا کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ میں کل جاؤں گی مسجد عائشہ، وہاں سے احرام باندھ کر آ کر اور پھر میں عمرہ کروں گی۔ کیا انہوں نے یہ صحیح کیا؟ تو بالکل صحیح نہیں کیا، غلط کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ UK سے اگر وہ مکے آئیں گی تو درمیان میں میقات اگر آتی ہو، اور میرے خیال میں آتی ہے، بلکہ مدینے کی طرف سے آئیں تو ڈبل میقات آتی ہے، تو جب وہ میقات سے گزریں تو ان کے اوپر احرام کی پابندی لازم تھی۔ اگرچہ عورت حالت حیض میں ہو، اس کو احرام کی نیت کرنے لازم تھا، یعنی عمرے کی نیت کر لیتی، وہ حالت احرام میں آ جاتی۔ اب یہ ضرور تھا کہ وہاں جا کے عمرہ نہیں کریں گی، وہ اس حالت میں ویٹ کرتی، جب یہ ایام گزر جاتے غسل کرتی، حالت احرام میں تو پہلے ہی ہیں، پھر جا کے عمرہ کر لیتی۔ لیکن آپ کے بیان کے مطابق ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بغیر احرام کی نیت کے پہلے چلی گئیں، نفلی طواف کر کے اب انہوں نے ارادہ کیا کہ مسجد عائشہ جا کر اور احرام باندھ کر آؤں گی، تو چونکہ وہ میقات سے بغیر احرام کے گزر گئیں تو ان پہ ایک دم لازم ہو جائے گا۔ دم کا مطلب ایک بکرا یا دمبا انہیں حدود حرم میں ذبح کرنا ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیں جب آپ ایک دفعہ میقات سے گزر کے آتے ہیں اور عمرہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد جدید عمرہ کرنا ہو تو پھر یہی پروسیس ہوتا ہے کہ آپ مسجد عائشہ جائیں اور وہاں سے دوبارہ احرام پہن کے واپس آ جائیں، یعنی ایک مکے کے اطراف میں ایک حدود ہیں جس کو حدود حرم کہتے ہیں، بس اس سے باہر نکلنا ہوتا ہے، چاہے آپ مسجد عائشہ چلے جائیں یا آپ طائف کی طرف چلے جائیں، جعرانہ وغیرہ چلے جائیں، اس سے باہر نکل کے احرام پہن کے پھر آنا ہوتا ہے۔ ان بہن کو غلط فہمی یہ ہوئی کہ شاید میں حالت حیض میں ہوں، میں ویسے چلی جاتی ہوں اور جب مکے پہنچ جاؤں گی تو عمرہ کرنے کے لیے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر آؤں گی، تو یہ ان سے مسٹیک ہوئی۔ میقات چونکہ بغیر احرام کے کراس کی ہے اس لیے دم لازم ہوگا۔ یہ انڈیا سے یہ کال تھی، یہ کہتے ہیں یعنی ایک میسج تھا کہ آج کل ہمارے یہاں بعض لوگ حق مہر میں حج کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھئی لڑکا حج کروا دے، سمجھ لیں یہ مہر ہے، یا بعض کہتے ہیں کہ شوہر نماز پڑھے یہی مہر ہے بچی کا، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ صحیح نہیں ہے،
یوں پہلے سمجھ لیجئے کہ آپ جو چیز خرید و فروخت جس چیز کی ہو سکتی ہے، جس کو عربک میں مبیع کہتے ہیں، وہ مہر بننے کی صلاحیت رکھتی ہے. وہ چاہے پیسہ ہو، اس کی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے، کرنسیز ہیں، اس میں جانور ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، مکان ہیں، پلاٹ ہیں، دکان ہیں، یہ سب مہر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اب حج کا اگر انہوں نے کہا ہے، اگر یہ ارادہ ہے کہ بھئی آپ جتنا حج میں خرچہ ہوگا وہ بچی کو آپ مہر دے دیں، پھر بچی حج کر لے گی، تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر پیسہ مقصود نہیں ہے، حج کروانا بس خالی مقصد ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ حج کروانا کوئی خرید و فروخت کی چیز نہیں ہے. اسی طریقے سے شوہر نماز پڑھے، بس یہی مہر ہے. لازم بات ہے کہ نماز کا پڑھنا کوئی مال تو نہیں ہے کہ جس کی خرید و فروخت ہو، تو یہ بھی مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھے گا. اور یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی ایسی چیز کی کنڈیشن لگا دی کہ جو مہر بننے کی صلاحیت نہ رکھے، نکاح ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اب اس لڑکے پر مہر مثل لازم ہوگا. مہر مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے خاندان میں اسی لڑکی کے اوصاف جس لڑکی کے اندر ہے، ان کا جو مہر مقرر ہوتا ہے وہ مہر مثل کہلاتا ہے. وہ اس لڑکی کا بھی ہوگا. اس لڑکی کی مثل سے مراد اگر یہ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، جوان ہے، اور پہلے سے کہیں مطلب شادی وغیرہ نہیں ہوئی، جیسے بیوہ ہوتی ہیں، مطلق ہوتی ہیں، ایسی نہیں، کنواری بچی ہے، تو اس طرح کے اوصاف کی حامل جتنی خواتین کا مہر ان کے خاندان میں مقرر ہوتا ہے، وہی خود بخود اس بچی کا ہو جائے گا. فرض کر لیں وہ 20,000 ہے تو 20,000 ہو جائے گا. تو یہ یاد رکھیں کہ جب مہر بالکل مقرر نہ کیا جائے یا کسی ایسی چیز کو مہر مقرر کر دیا جائے جس کو شریعت مہر نہیں مانتی، تو مہر مثل کی طرف جاتے ہیں، لہٰذا مہر مثل دینا ہوگا. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر کچھ اور پھر کویسچن انشاءاللہ. پہلے کالر ہیں. السلام علیکم. شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ایک کویسچن یہ ہم سے کیا تھا کہ کیا ہم کسی ایسی محفل میں جا سکتے ہیں کہ جس میں حمد اور نعت تو پڑھ رہے ہیں لیکن آخر میں صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے؟ کیا یہ ہم اس میں جائیں یا نہ جائیں؟ دیکھیں، بالکل جائیں آپ. محفل کے اندر نہ تو حمد پڑھنا واجب ہے، نہ نعت پڑھنا واجب ہے، نہ صلاۃ و سلام پڑھنا واجب ہے. یہ سب مستحبات ہیں، یعنی اچھی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے خاطر پڑھیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. تو لہٰذا اگر کوئی آپ محفل میں گئے، انہوں نے حمد اور نعت ہی نہیں پڑھی، ڈائریکٹ بیان ہوا، صلاۃ و سلام ہوا، تب بھی ٹھیک. صرف بیان ہوا، نہ حمد و نعت نہ صلاۃ و سلام، تب بھی درست. اور پہلے کی سب چیزیں ہوئیں اور صلاۃ و سلام نہیں ہوا، اس محفل میں آپ شرکت کر سکتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ چونکہ اہل سنت میں یہ چیزیں رائج ہیں تو یہ باعث تشویش بن جاتی ہیں بعض اوقات، اور عادت سے ہٹ کر چلنے میں حرج ہوتا ہے. یہ علماء نے ارشاد فرمایا. تو اگر وہ میزبان مطلب بغیر کسی وجہ کے نہیں کر رہے تو مناسب نہیں آخر میں صلاۃ و سلام کریں. بہت جیسے اب آپ کے ذہن میں آیا کہ ہم جائیں نہ جائیں، اس کا مطلب ہے آپ کے ذہن میں ان کے بارے میں کوئی بدگمانی پیدا ہوئی ہے، تو اس طرح کے معاملات نہ کیے جائیں تو بہتر ہے. لیکن بہرحال کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں. ایک یہ کسی نے پوچھا تھا کہ چلے پہلے کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، میرے چند کوشچن ہیں. جی. سب سے پہلا یہ ہے کہ کیا بوٹاکس کروا سکتے ہیں؟ یہ 3-4 ماہ کا جو ہوتی ہے ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، چہرے پہ جھریاں وغیرہ پڑ جاتی ہیں. پھر سیکنڈ یہ ہے کہ اسٹریکنگ کروا سکتے ہیں بالوں کی؟ یہ ڈائی وغیرہ ہوتے ہیں بال. اور تیسرا یہ ہے ریبانڈنگ کروا سکتے ہیں بالوں کی. اور یہ چوتھا کوشچن یہ ہے کہ رحم کو ادھار پہ لینا کیا جائز ہے؟ ٹھیک ہے. اور بس ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. صاحب میں کراچی سے بات کر رہی ہوں اور میرے کچھ سوالات ہیں. جی فرمائیں. نقاب یا ماسک پہن کر طواف زیارت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور نمبر 2، کیا گواہ کی غیر موجودگی میں نکاح ہو جاتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو بچوں کا کیا حکم ہوگا جو ان سے اولاد ان کی ہوگی؟ اور نمبر 3، کہ کبھی مرنے والا اپنے اعضا کی ڈونیٹ کرنے کی وصیت کر جاتا ہے، اور تو کیا اس وصیت کو پورا کیا جائے گا؟ اور بعض اوقات ان اعضا کی جو انہوں نے ڈونیٹ کیا ہوتا ہے، ان کی اعضا کی ضرورت بھی لوگوں کو ہوتی ہے، تو اس میں رہنمائی فرما دیجیے کیا کیا جائے. ٹھیک ہے. اور نمبر 4 ہے کہ یوٹیوب پر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں کھانے پینے کی یا پھر اسلامی ویڈیوز، اور اس کے اندر یوٹیوب والے کچھ ایڈس ایڈ کر دیتے ہیں،
اور ایڈ جو ہوتے ہیں وہ نامناسب ہوتے ہیں. تو ان سے جو ہمیں ارننگ حاصل ہو رہی ہے پیسے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ دونوں مکس ہو گئی، کبھی ویڈیو ہماری صحیح ہے اور کبھی جو ہے ایڈس نامناسب ہیں. تو اس سے جو ارننگ ہمیں حاصل ہو رہی ہے اس کا صحیح رہنمائی فرما دیں کہ کیا ہے. اور ایک اور کہ اسی میں کچھ پیسے مل چکے ہیں تو اس کا کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے. اور بہت شکریہ، بس اتنے سوال. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. پہلے ابھی والے لے لیتے ہیں کہ ایک تو یہ بوٹاکس کے بارے میں کہا کہ ایسی ٹریٹمنٹ جس سے چہرے کی جھریاں وغیرہ ختم کی جا سکیں، اس کے کیا حکم ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے تو بالکل یہ کروانا شرعاً جائز ہے. اور خصوصاً جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں جن کی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے یا ان کا شوب اس سے تعلق ہوتا ہے کہ ان کا چہرہ بدنمائی کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس بدنمائی کو ختم کروانے کے لیے ایسی کوئی بھی ٹریٹمنٹ کروانا کہ جس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ نہیں ہوتے، وہ بالکل شرعاً جائز ہوتی ہے، اس لیے کروا سکتے ہیں. اور اس کو اس مسئلے میں نہیں لے کے جائیں گے کہ اللہ کی تخلیق میں کوئی مداخلت کرنا، کیونکہ یہ تخلیق میں مداخلت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے جھریوں والا پیدا نہیں کیا تھا، پھر تو شاید کوئی اور حکم ہوتا، میں اس کی اور تفصیل آپ کو عرض کرتا. اللہ تعالیٰ نے تو جو کھال بنائی ہوتی ہے بہت ہی صاف ستھری سی ہوتی ہے. چھوٹے بچے کو دیکھ لیں، پھر جوانی کے اندر، پھر ادھیڑ عمر اور پھر بڑھاپے کے اندر. فرق ہمارے حالات زمانہ کی وجہ سے آتا ہے، تغیر زمانہ کے اعتبار سے جسم میں اندرونی طور پہ ہونے والی تبدیلیاں اس کا سبب بن جاتی ہیں بعض اوقات. تو بہرحال اچھی نیت کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ معلوم کر لیں ڈاکٹر سے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہونے چاہیے. اگر سائیڈ ایفیکٹس خطرناک قسم کے ہوتے ہیں تو پھر ایسے طرز عمل سے رکنا لازم ہوتا ہے. اس طرح یہ بالوں کو ڈائی وغیرہ کروانا کہ اس میں جو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا اس کے مطابق اس میں پہلے بالوں کے موجودہ کلر کو بالکل ختم کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر 2 کلرز 3 کلرز کے اندر بالوں کو رنگ دیتے ہیں. تو اس میں حکم شرع کیا ہے؟ دیکھیں، اگر یہ مرد کروائے تو بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ فرض کر لیں، سب سے پہلے تو دونوں کے لیے ایک حکم یہ ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر اس کی وجہ سے کوئی بالوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اگر اس میں ایسے کیمیکلز یوز ہوتے ہیں کہ جو جسم کے اندر سرائیت کر جاتے ہیں اور بعد میں بہت زیادہ وہ سائیڈ ایفیکٹ پیدا کرتے ہیں، تو پھر تو یہ منع ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مرد اگر کروانا چاہے، اگر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، فرض کر لیں موجودہ بال جو ہیں وہ بعض اوقات کہیں کالے، کہیں سفید، کہیں عجیب و غریب سے ہو جاتے ہیں، تو پھر اگر وہ کروانا چاہتا ہے تو بلیک کلر یوز نہیں کر سکتا، براؤن وغیرہ کر سکتا ہے، اور کوئی شوخ کلر نہیں کر سکتا، نیلا کروا لیا، لال کروا لیا. اچھا، اگر عورت ہیں تو عورت مختلف بال کروا سکتی ہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن نامحرم کو دکھانا مقصود نہ ہو، اپنے شوہر کے لیے کریں یا اپنے لیے کریں. ریبانڈنگ جو آپ نے ہیئر کی یہ کہی، اس کا جو پروسیس جو میں نے انٹرنیٹ کے اوپر دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ پہلے اس میں یہ اصل میں بالوں کو اسٹریٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے کوئی کیمیکل سر میں لگاتے ہیں اور 30 منٹس کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد مشین کے ذریعے بالوں کو اسٹریٹ کرتے ہیں تو کافی عرصے تک وہ بالکل سیدھے رہتے ہیں. لیکن اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ میں نے پڑھے وہ انٹرنیٹ کے مطابق تو یہی ہیں کہ اس میں بعض اوقات بال ڈیمیج ہوتے ہیں، بریک ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک جو بات لکھی کہ بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے. یہ میرے لیے حیرت انگیز تھی. انہوں نے کہا کہ اس کیمیکل سے ایسی تبدیلیاں ہارمونز کی جسم میں ہوتی ہیں کہ اس کے بعد پھر بریسٹ کینسر کی طرف یہ چیز جا سکتی ہے. تو اگر واقعی اس طرح کی صورتحال ہے تو پھر اس طرح کے پروسیس سے بچنا بہت ہی ضروری ہے. اور مجھے امید ہے کہ، اور میں بلکہ امید رکھتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی ایسا کام کرنے لگیں سب سے پہلے اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، یا انٹرنیٹ پہ بہترین قسم کی رپورٹس وغیرہ ہوتی ہیں، ان ڈاکٹرز نے ڈالی ہوتی ہیں، ان کے تجربے ہوتے ہیں، اس کو ایک دفعہ آپ ضرور ریڈ کر لیں، پھر آپ مطمئن ہو جائیں تو اسٹیپ آگے بڑھائیں. ایک انہوں نے کہا کہ یہ رحم ادھار کا مسئلہ میں عرض کرتا ہوں. پہلے ایک کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں عبداللہ بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی فرمائیں. جی میرے 2-3 سوالات تھے. جی بولیں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری دکان ہے تو گورنمنٹ کی جانب سے ہمارے پاس لیٹرز آتے ہیں جس کے اندر چیزوں کے ریٹ فکس ہوتے ہیں. اب اگر ہم بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں آگے کی چیز مہنگی ملتی ہے، ٹھیک، تو اب اگر ہم اسی ریٹ پہ بیچیں جو گورنمنٹ نے ہمیں دیے ہیں تو ہمیں نقصان ہوتا ہے. اور اگر ہم کم ریٹ پہ بیچیں تو پھر ہمیں نقصان ہوتا ہے، اور اگر گورنمنٹ والے ریٹ پہ اگر ہم بیچیں تب بھی ہمیں نقصان ہے. تو اس صورت میں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور مسئلہ یہ تھا
کہ یوٹیوب پہ جو چینل بنائے جاتے ہیں اور اس کے بس اوقات ارننگ کی جاتی ہے، اس کے مختلف ذریعے ہوتے ہیں، مونیٹائزیشن بھی ہوتی ہے، اسی طرح اسپانسرز بھی کرتے ہیں، ایڈ چلاتے ہیں اس کے اوپر باقاعدہ کمپنیز کے، تو اس کے ذریعے سے ارن کرنا یہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ جوائنٹ فیملی میں جو افراد ہوتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ مطلب 8-6 بچے ہیں اگر، اور وہ سارے جاب کر رہے ہیں، تو سب اپنی پیمنٹ دیتے ہیں، سیلری دیتے ہیں، وہ والد صاحب کے پاس جمع کراتے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ زکوٰۃ یا حج وغیرہ کے جو معاملات ہیں یہ کس پر لازم ہوں گے؟ جو بچے ہیں ان پر لازم ہوں گے یا والد صاحب سے لازم ہوں گے؟ اس کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور ٹھیک، بہت شکریہ. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. اچھا، یہ رحم ادھار کا مسئلہ یہ ہے کہ جو میں سمجھ پایا ہوں کہ بعض اوقات زوجہ جو ہوتی ہیں ان کا رحم اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ حمل ٹھہرا سکے، تو پھر مرد کا اسپرم عورت کے ایگ لے کر، یعنی میاں بیوی کے ہی، ان کو پہلے ان کا ملاپ کروایا جاتا ہے اور پھر کسی اور عورت کے رحم میں رکھوا دیتے ہیں، اور باقی پروسیس جو ہے 9 مہینے تک اس عورت کے رحم میں ہوتا ہے، اور اسے پھر اس کی باقاعدہ پیمنٹ وغیرہ کی جاتی ہے. تو اس طرح ایک اور عورت کے رحم میں اس کو رکھوا کے کروانا کیسا ہے؟ دیکھیں، ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو رشتوں، حرمت کے رشتوں کے مسائل ہیں، یہ جزئیت اور بعضیت کی وجہ سے ہوتے ہیں. یعنی حمل جب ٹھہرتا ہے تو چونکہ مرد اور عورت کے اجزاء ملتے ہیں، ان کے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو حرمت کا رشتہ پیدا ہوتا ہے، باپ پہ بیٹی حرام ہوتی ہے، ماں پہ بیٹا حرام ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اب یہ اگرچہ ایگو اسپرم تو ادھر سے لیے، لیکن اس عورت کے رحم میں 9 مہینے تک اس کا خون جگر اس کے اندر شامل ہوگا، اور یہ بات قطعاً غیر مناسب ہے. اور ہماری شریعت اس طرح کی ایک اور تھرڈ پرسن کی انوالومنٹ کو ناپسند رکھتی ہے، لہٰذا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. ہاں، یوں ہو سکتا ہے کہ اگر وہ بھی بعض صورتوں میں کہ جیسے اگر نارمل طریقے سے حمل نہیں ٹھہر رہا تو انہی میاں بیوی کے اس طرح ایگ اور اسپرم وغیرہ کو لے کر ملاپ کروا کر اور پھر اسی ماں کے رحم کے اندر رکھوا دیا جائے اور رحم اس کو قبول کر لیتا ہے، تو یہ پھر بھی گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن یہ بھی ہم بہت دیر بعد اجازت دیتے ہیں. دیر بعد دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اولاً آپ صبر کریں، کیونکہ اس کے لیے لازم سی بات ہے کہ ستر کھولنا پڑتا ہے کسی کے سامنے، اور چانسز بھی 50-50 ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ 100% کوئی حمل ٹھہر جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو دنیا میں جس وقت لانا ہے، آپ کچھ بھی نہیں عمل کریں حمل ٹھہرے گا. کچھ بھی نہیں عمل سے مراد اس طرح کی کوئی، بہت سے لوگ احتیاط کرتے رہتے ہیں لیکن حمل ٹھہر جاتا ہے. اور اگر کسی نے دنیا میں نہیں آنا، آپ چاہے لاکھ کوششیں کر لیں، وہ حمل نہیں ٹھہرے گا. تو جب یہ چانسز 50-50 ہوتے ہیں تو پھر یہ ہوا مبہم معاملہ، اور ستر کھولنا یہ لازمی حقیقی طور پر 100% شیورٹی کے ساتھ معاملہ، یہ کوئی مبہم سا معاملہ تو ہے نہیں. اس لیے ایک مبہم معاملے کے لیے، غیر یقینی صورتحال کے لیے یقینی طور پہ گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. اس وجہ سے ہم منع کر دیتے ہیں. لیکن بعض اوقات صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ بچی کو طلاق کی دھمکیاں مل رہی ہیں، سسرال والے ظلم کر رہے ہیں، وہ حساس طبیعت کی ہے اور بار بار اس پہ ٹونٹنگ ہو رہی ہے، جس سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہے، شوگر کا مرض ہونے کا اندیشہ یا ہو بھی گیا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں پھر ہم اجازت دے دیتے ہیں کہ چلیں ابھی اتنے ساری اس کے ساتھ مسائل ہیں تو پھر یہ. لیکن جب نارمل حالت ہے تو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ ستر کسی کے سامنے بلا ضرورت کھولنا منع ہوتا ہے. ایک مختصر سی بریک پہ جائیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرے 3 کوشچنز ہیں. ایک کوشچن یہ ہے کہ جو بلاگنگ کا، جو آج کل بلاگنگ چل رہی ہے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کس چیز کی بلاگنگ؟ مطلب کہ جو آج کل یوٹیوب پہ ہر کوئی اپنا چینل بنا رہا ہے اور بلاگنگ کر رہا ہے، اچھا، یعنی کہ اپنی زندگی کے معاملات دکھانا، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جو آج کل لپ فلرز آ رہے ہیں جس پہ مصنوعی طریقے سے اپنے ہونٹوں کو کھلا لیا جاتا ہے، یا پرماننٹ کلر کروا لیے جاتے ہیں، یا پرماننٹ پلکیں رکھوا لی جاتی ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے. اور اس میں طہارت کے مسائل جو ہوتے ہیں، یعنی غسل کیا ہو جائے گا اگر ایک بار آپ کروا لیے تو؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ آج کل نئے قسم کی جس طرح ریسیپیز آ رہی ہیں اس میں طرح طرح کے اسپائسیز استعمال ہو رہے ہیں. اب جو باہر کے ممالک اس میں حلال اور حرام کی اتنی تمیز نہیں ہوتی، تو اب کیا وہ ہم اسپائسیز استعمال کر سکتے ہیں؟ مثلاً مسالے جو ہیں مثلاً جیسے آج کل جس طرح سویا سوس ہوتے ہیں،
تو جو نارمل ان میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں کوئی حرام مٹیریل بھی ہوگا، تو کیا ہم وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ممتاز، ٹھیک. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھ سے کچھ سوالات کرنے ہیں. پہلا یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ تقسیم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اور تقسیم کرنے کا کیا شرعی طریقہ کار ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ زمین جو ہے وہ خشک ہو کر پاک ہو جاتی ہے، یعنی اگر اس میں نجاست کا اثر ختم ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. تو کیا یہی حکم ماربلز کا ہوگا اور ٹائلز کا ہوگا؟ اور کیا ماربل اور ٹائلز سے تیمم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا فقہ حنفی کی روشنی میں یہ صورت جائز ہے کہ اگر مثال کے طور پر مقتدی مسبوق ہو اور جب وہ اپنی فوج شدہ رکعتیں پڑھ رہا ہو تو پیچھے سے کوئی آئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اور اس کی ابتدا شروع کر دے، تو کیا اس مقتدی مسبوق کا امام بن جانا اور پیچھے جس کی ابتدا کر رہا ہے تو یہ نماز جائز ہوگی نہیں ہوگی، اس کا امام بننا اور ٹھیک ہے مقتدی بننا؟ ٹھیک ہے بتا دو. اچھا، یہ کویشچن کیا تھا کہ بچی نے کہ نقاب یا ماسک میں طواف الزیارہ کرنا کیسا ہے. دیکھیں، طواف الزیارہ تو بالکل ہو جائے گا، لیکن اگر نقاب کیا ہوا ہے یا ماسک لگایا ہوا ہے تو اس میں جسم کا ایک حصہ جس کو کھولنا واجب تھا، وہاں تو عورت کے لیے بھی چہرہ کھولنا واجب ہوتا ہے، اور یہ نقاب یا ماسک تو منہ کے اوپر چپکا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس پر اگر تو یہ پورے 12 گھنٹے تک اس طرح پہنیں گے نا تب اس کے اوپر ذرا سخت حکم ہوتا ہے. اس سے جتنا کم ہوگا تو ایک صدقہ فطر کی مقدار اگر صدقہ کر دیں گے تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اچھا، بلا ضرورت لگانا نہیں چاہیے. یہ نہیں کہ چلو اچھا کر لیتے ہیں صدقہ فطر دے دیں گے، اس میں گناہ گار بھی ہوں گے. ہاں، اگر وہاں کی گورنمنٹ نے لازم کر دیا، جیسے جن دنوں کرونا تھا تو ماسک کو لازم کر دیا تھا، اس صورت میں گناہ گار تو نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال اس میں بھی صدقہ فطر دینا ضرور تھا، کیونکہ حج کے اندر یا عمرے کے اندر یہ یوں کہہ لے کہ حالت احرام میں اگر کوئی جرم سرزد ہوتا ہے، وہ چاہے ہمارے قصد و ارادے سے ہو یا کسی مجبوری کے تحت، بہرحال وہ جرم تصور ہوتا ہے اور اس کا کفارہ ہوتا ہے. اب اگر مجبوری کے تحت ہے تو انسان گناہ گار نہیں ہوتا، اگر بغیر مجبوری کے ہے یا کم علمی یا جہالت میں کیا ہے تو گناہ گار بھی ہوگا. تو لہٰذا اس میں نقاب یا ماسک میں طواف الزیارہ ہو جائے گا، لیکن صدقہ فطر دینا ہوگا. ایک انہوں نے کہا کہ بغیر گواہ کے نکاح ہو جاتا ہے کہ نہیں. دیکھیں، نکاح ہو جاتا ہے لیکن یہ نکاح فاسد ہوتا ہے. نکاح فاسد کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ختم کرنا واجب ہوتا ہے. اور یہ کہتی ہیں اگر فرض کر لیں کہ اس طرح نکاح کر لیا اور پھر جسمانی تعلق بھی قائم ہوا اور بچے پیدا ہو گئے، ان بچوں کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، چونکہ یہ نکاح فاسد تھا، اس میں جو جسمانی تعلق قائم ہوتا ہے وہ حرام ضرور ہوتا ہے لیکن زنا نہیں ہوتا. اجنبی عورت سے اگر جسمانی تعلق قائم کریں تو یہ زنا ہے. پیدا ہونے والے بچے کو ولد الزنا کہتے ہیں. اور اگر اس طرح کسی عورت سے نکاح کر کے اگر جسمانی تعلق قائم کیا تو یہ زنا نہیں کہلاتا. ہاں، یہ جسمانی تعلق قائم کرنا حرام کہلاتا ہے، اور جو بچہ پیدا ہوگا اسے ولد الحرام کہیں گے. اب ولد الزنا اور ولد الحرام میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ولد الزنا جو بچہ ہوتا ہے اس کا نسب باپ سے ثابت نہیں ہوگا، یعنی میدان محشر میں اس بچے کو صرف ماں کے نام سے پکارا جائے گا. لیکن جو ناجائز طریقے سے یہ جو وطی حرام جس کو میں کہہ رہا ہوں، اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے جس کو ولد الحرام کہتے ہیں، اس کا نسب بہرحال باپ سے ثابت ہوگا. لیکن ایسے نکاح کو ختم کرنا دونوں پر واجب ہے، ورنہ دونوں گناہ گار ہوں گے. اور اس میں طلاق نہیں ہوتی. بس شوہر یہ کہہ دے کہ میں نے تجھے چھوڑا، میں نے اس نکاح کو ختم کرتا ہوں، ختم ہو جائے گا. اور یہ کرنا واجب ہوتا ہے. تو گواہوں کے ذریعے ہی نکاح صحیح کہلاتا ہے، اور صحیح کے مقابلے میں نکاح فاسد ہوتا ہے. ایک کالر ہیں، غالباً مجھے بتا رہے ہیں سوئٹزرلینڈ سے ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا کرم. بہت شکریہ آپ کا جو درس دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. آمین آمین. تو میں وینیگر کے بارے میں پوچھنا اچھا تو یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ جو سرکہ جو کہتے ہیں یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ سرکہ جی میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک پوچھا تھا کہ یہ اعضا کی ڈونیشن کرنا کیسا ہے. بعض لوگ وصیت کر جاتے ہیں تو اس وصیت کو پورا کرنا چاہیے کہ نہیں. دیکھیں، سب سے پہلے یاد رکھیے کہ بغیر سخت ترین ضرورت کے آپ اپنے جسمانی عضو کو کسی کو نہیں دے سکتے، اور سخت ضرورت میں بھی اس وقت دے سکتے ہیں جب خود آپ کے جان جانے کا اندیشہ نہ ہو. اس کی اصل جو ہے وہ ماں کا دودھ پلانا ہے.
کہ چونکہ بچے کی ماں کا دودھ اول غذا بنتی ہے اور 2 سال تک شریعت کے حکم کے مطابق حولین کاملین قرآن میں بیان ہوا، بچہ جو ہے وہ ماں کے دودھ سے فیض حاصل کرتا ہے، تو اس لیے ماں اپنے اس جسمانی عضو کو بچے کو دے سکتی ہے، اور جیسے ہی 2 سال پورے ہوتے ہیں حکم اصل کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اس کے بعد ماں بھی اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو حرام ہوگا، جس سے واضح ہو گیا کہ اپنے جسمانی عضو سے نفع نہیں دے سکتے بلا ضرورت، اور ضرورت ہو تو دے سکتے ہیں۔ بس اسی کی روشنی میں اب دیکھ لیں، اگر کوئی مثال کے طور پہ آپ کے 2 گردے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے ان کے گردے فیل ہو گئے، آپ 1 دے دیں گے، آپ بھی کو کچھ نہیں ہوگا اور اس سے گزارا ہو جائے گا، اب 1 گردے ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے خون ہم ڈونیٹ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے بعض اوقات پتا ہوتا ہے، پتا کاٹ کر کسی کو لگا دیا جاتا ہے، یہ جگر کو کاٹ کے لگا دیتے ہیں، اور اس کے خاصیت یہ ہے کہ یہ آپ کے اندر دوبارہ بڑھ جائے گا، اور اس میں اگر تھوڑا لگائیں گے وہ پورا ہو جائے گا، اس کی بھی اجازت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آنکھوں کی ڈونیشن ہے اس میں کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، ضرورت وہاں ہوتی ہے کہ اگر نہیں دیں گے تو مر جائے گا۔ اب آنکھوں کے اندر ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو لہٰذا یہ آپ نہیں دے سکتے، اور اگر کوئی کہے کہ یار مر ہی رہے ہیں، اچھا چلو دے ہی چلے جائیں، تو آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ مرتے ہوئے وصیت کر جائیں کہ میرے پڑوسی کا مکان فلاں کو دے دینا، اور آپ فوت ہو گئے، تو بھائی پڑوسی کا مکان آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ اسی طرح جسمانی اعضاء کے ہم مالک نہیں ہیں، جس کی سب سے بڑی دلیل تو وہی ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ ماں بھی 2 سال کے بعد بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، اگر وہ مالکہ ہوتی تو چاہے 5 سال تک پلائے، بعض بچے 2 سال میں دودھ نہیں چھوڑتے۔ اور اسی طرح پھر خودکشی حرام نہ ہوتی، اپنے آپ کو ہلاک کر دینا، ختم کر دینا، بھئی میں ہوں، میری جان ہے، میں مارنا چاہوں مار لوں، اگر یہی اصول ہوتا تو پھر تو خودکشی بھی حلال ہوتی، لیکن شریعت نے حرام رکھی ہے۔ اس لیے اپنے ذہن کو استعمال کرنے کے بجائے شریعت کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر کسی نے غلط وصیت کی ہے اس کی وصیت پر عمل نہیں کریں گے۔ ہاں اگر وہ صحیح وصیت کر کے گیا ہے اور اس کے اعضاء سے کسی کی جان بچ سکتی ہو تو بس پھر اس میں گنجائش نکلے گی۔ یہ تو مرنے کے بعد اور زندگی کے اندر اس کی زندگی کو بھی دیکھیں گے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو 2 گردے آپ نے دے دیے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا انتقال ہی ہونا ہے، یا بلڈ پہلے آپ اتنے کمزور ہیں، ڈاکٹر نے کہا تمہاری 1 بوتل بھی نکالی تو تم ہی دار فانی سے کوچ کر جاؤ گے، اور انسان پھر بھی خون دے رہا ہے تو یہ غلط ہوگا۔ اس میں ذرا خیال رکھیں۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات لوگ اپنی ویڈیوز وغیرہ ڈالتے ہیں یوٹیوب پر، اور اس میں وہ لوگ ایڈ ڈال دیتے ہیں، بعض اوقات غیر مناسب ایڈ بھی ہوتے ہیں، یعنی میوزک والے یا لڑکیاں ناچ رہی وغیرہ وغیرہ، اس سے جو ارننگ ہوتی ہے آپ کی ویڈیو سے وہ شرعاً جائز ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ اگر آپ منع کرنا چاہیں تو آپ منع کر سکتے ہیں، پھر ایڈ کو زبردستی نہیں ڈالتے ہیں، آج جب یس کہتے ہیں تو وہ ڈالیں گے، لیکن بہرحال آپ ارننگ ایڈز کی نہیں کر رہے، آپ ارننگ اپنی ویڈیو کی کر رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو ناجائز تو نہیں کہیں گے کہ ارننگ ناجائز ہے، لیکن یہ آپ کا طرز عمل ضرور قابل گرفت ہوگا کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی چیز ڈالیں گے کہ جس میں فحاشی ہے یا غلط ہے تو پھر آپ اس کی اجازت دے رہے ہیں گویا کہ ارننگ کے لیے، اس اجازت پر آپ ضرور قابل گرفت ہو سکتے ہیں، لیکن ارننگ جو ہے اگر آپ نے ویڈیو ٹھیک ڈالی ہے، اس میں کوئی گندی چیز نہیں ہے، خراب چیز نہیں ہے، فحاشی والی نہیں ہے، عریانیت والی نہیں ہے، بد اخلاقی والی نہیں ہے، تو بالکل پھر آپ کی ارننگ صحیح ہو سکتی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کوئی دکان چلا رہے ہوتے ہیں تو گورنمنٹ ایک ریٹ لسٹ ہمیں دے دیتی ہے کہ اس کے مطابق آپ کو چیز بیچنی ہے، لیکن وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر بیچیں تو پھر ہمیں تو نقصان ہے کیونکہ پیچھے سے ہی مہنگی ملتی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر تو یہاں 2 صورتیں ہیں، اگر تو ریٹ لسٹ واقعی بڑی مناسب دی ہے اور آپ کو پیچھے سے صحیح مل رہا ہے، اس کو فالو کرنا واجب ہے، پھر تو اگر آپ تھوڑا زیادہ نفع کے لالچ میں اگر اس کو ریٹ لسٹ کو نظر انداز کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ لیکن اگر ریٹ لسٹ کم پیسوں کی بنائی گئی، جیسے رمضان میں خاص طور پر پیچھے سے اتنا مہنگا ملتا ہے، اس ریٹ لسٹ پہ بیچنا ہی ممکن نہیں ہوتا، اور یہ گورنمنٹ بھی جانتی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہوتا، تو پھر ایسی ریٹ لسٹ نہ دیں تو بہتر ہے، خواہ لوگ آزمائش میں پڑتے ہیں۔ اس صورت میں اگر اس کے خلاف چل کے آدمی بہت زیادہ نفع کا لالچ نہ کرے، وہی جیسے ضرورت کے تحت نفع ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو آگے کام ہی نہیں چلے گا، تو اس سے تھوڑا سا زیادہ میں بیچا جا سکتا ہے اور اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک انہوں نے یہ یوٹیوب چینلز کی ارننگ کے بارے میں پوچھا تھا، وہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ اس کی ارننگ ہر اس طرح سے جائز ہوگی کہ جب آپ کو کسی غلط کام کا ارتکاب نہ کرنا پڑے، غلط کام میں معاون نہ بننا پڑے، تو انٹرنیٹ سے ارننگ آپ کر سکتے ہیں۔ اب جیسے میں معذرت کے ساتھ بعض لوگ ہیں یہ پرینک وغیرہ بنا کے ڈال دیتے ہیں اور انتہائی واہیات قسم کے پرینک بناتے ہیں،
کہ کسی کو تنگ کرنا، ہرٹ کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا، اس کو ذلیل کرنا، اور آخر میں پھر اس سے خالی معافی مانگ لینا، وہ بھی بیچارہ ہنس کے مسکرا کے مروت میں معاف کر دیتا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں کہ آخر میں آپ کے معافی مانگ کر اور اس سے ویڈیو اپلوڈ کرنے کی اجازت لینے کی وجہ سے آپ کا جو پہلے غلط طرز عمل ہے وہ جائز نہیں ہو جائے گا۔ وہ دل آزاریاں، وہ تکلیفیں، وہ پریشانیاں، وہ مغلظات جو بک رہا ہے، یا بعض اوقات عورتیں پیٹ رہی ہوتی ہیں مردوں کو، نامحرم کو ہاتھ لگانا، چونکہ آپ اس کے سبب بنے ہیں تو سب گناہ ہے۔ اب اس گناہ پہ جو آپ ارننگ کر رہے ہیں، اس کو میں اگر کسب خبیث کہوں تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ اس طرح کی واہیات ویڈیو جو کسی کی دل آزاریاں، اس کی بے عزتی کر کے دیگر چیزوں سے آپ ارننگ کرتے ہیں، یہ ارننگ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور یہ بلاگنگ وغیرہ جو ہے مگر اگر لڑکی کرے کہ اپنے وہ ڈال رہی ہیں مختلف زندگی کے معاملات، تو یقینی سی بات ہے بے پردگی ہوگی، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر آپ ویسی کوئی ڈاکومنٹری وغیرہ بناتے ہیں اور اس میں صحیح ڈاکومنٹری بناتے ہیں، جانوروں کے اوپر، انسانوں پہ بھی بناتے ہیں، تو اس میں کوئی فحش مناظر وغیرہ نہیں ہے تو اس کی گنجائش نکلے گی۔ لیکن اپنی پرسنل لائف کے اوپر بنانا یا اپنے اوپر بنانا اور پھر نامحرم اس کو دیکھ رہے ہوں، اس کی بالکل اجازت نہیں ہو سکتی۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، کچھ کویسچن رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ میں اگر زندگی رہی تو کل 8 سے 9 کے درمیان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور انشاءاللہ ان کو ہم ذکر کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو رزق حلال کی سچی جستجو عطا فرمائے اور اس کے وسیع دروازے کھول دے، اور حرام سے تحیات بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔